بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد ایک بار پھر عوام پر مہنگائی کا وار۔ مہاماری کے اس دور میں بھی حکومت کی پہلی ترجیح بنا سینٹرل وسٹا پروجیکٹ۔ آخرکار آئی پی ایل پر کورونا نے لگائی لگام۔ کیا بی جے پی کی فرقہ وارانہ سیاست سے اکتا گئی ہے عوام؟ آخر میں ایک نظر عالمی خبروں پر۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ملک میں کورونا کے معاملات بڑھ رہے ہیں اور وبا کی دوسری لہر کے خوفناک مناظر روز ہی سامنے آ رہے ہیں۔ کرناٹک میں بھی اس وبائی مرض سے حالات بگڑ رہے ہیں۔ شہر بھٹکل میں فی الحال اس وبا کا زور نہیں ہے، لیکن انتظامیہ اپنی تیاریوں میں کوئی کمی رکھنا نہیں چاہ رہی۔ ایسے حالات میں بھٹکل اسسٹنٹ کمشنر اور بھٹکل تحصیلدار نے دوسری لہر کے چلتے حکومت کی طرف سے نجی اسپتالوں کو 50 بستر کورونا مریضوں کے لیے مختص کرنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نجی اسپتالوں کو 50 بیڈ کورونا مریضوں کے لیے خاص کرنے ہوں گے اور متعلقہ اسپتال کو اس بارے میں جانکاری بھی ڈسپلے بورڈ پر دکھانی ہوگی۔ انہوں نے اس موقع پر بھٹکل سرکاری اسپتال میں کووڈ کے لیے بھرپور انتظامات ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے بھی کہا کہ اسپتال میں فی الحال کورونا مریضوں کے لیے 52 آکسیجن بیڈ اور 12 عام بیڈ کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ 18 جمبو آکسیجن سلنڈر بھی اسپتال میں موجود ہے، جبکہ سونار کیری میں 48 بیڈ کا الگ سے انتظام کیا گیا ہے تاکہ کوئی گہما گہمی کی صورت نہ پیدا ہو۔ وہیں اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ کورونا کے تعلق سے کسی بھی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہیلپ لائن نمبر 08385226422 جاری کیا گیا ہے، اس پر ڈائل کر کے لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ملک کورونا وبا کے اثرات سے جوجھ رہا ہے۔ اسپتالوں میں بیڈ کی قلت، آکسیجن کی کمی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ حکومت کو دوسرے ممالک کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسے دور میں بھی حکومت کی ترجیح سینٹرل وسٹا پروجیکٹ ہے، نہ کہ ملک کے عوام کی جانوں کو بچانا۔ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے تحت وزیر اعظم کی نئی رہائش گاہ دسمبر 2020 تک تیار ہو جائے گی، جس کے لیے 13,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وہیں اسی معاملے کو لے کر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے مرکزی حکومت کے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ پر نکتہ چینی کی ہے، جس کے تحت نئی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کی نئی رہائش گاہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا کہ جب ملک کے لوگ آکسیجن، ویکسین، اسپتال، بیڈ، ادویات کی کمی سے دوچار ہیں، تب حکومت 13,000 کروڑ سے وزیر اعظم کی رہائش گاہ تعمیر کرانے کے بجائے تمام وسائل لوگوں کی جان بچانے میں استعمال کرے تو بہتر ہوگا۔ اس طرح کے اخراجات سے عوام میں یہ پیغام جاتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کسی اور سمت میں ہیں۔ پرینکا گاندھی کچھ خبروں کے اسکرین شاٹ بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں، جن میں سے ایک میں بتایا گیا ہے کہ سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے تحت وزیر اعظم کی نئی رہائش گاہ دسمبر 2022 تک تیار ہو جائے گی، جبکہ دیگر خبروں میں کورونا بحران کی شدت اور طبی سہولیات کے فقدان کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ مغربی بنگال کے نتائج کے بعد بی جے پی کو اتر پردیش انتخابات کے نتائج میں بھی شدید جھٹکا لگا ہے۔ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی بھگوا پارٹی کو ہندوؤں کے کئی اہم شہروں یعنی ایودھیا سے لے کر متھرا اور کاشی تک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان سبھی مقامات پر سماجوادی پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ غور طلب ہے کہ یو پی کے یہ 3 اضلاع یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے ایجنڈے میں شامل رہے ہیں اور حکومت پچھلے 4 سالوں میں ان اضلاع کے لیے متعدد اعلانات کرتی رہی ہے۔ اس کے باوجود ایودھیا، متھرا اور کاشی میں بی جے پی کا ہار جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اب فرقہ وارانہ سیاست سے اکتا چکے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ بی جے پی کو رام کے شہر ایودھیا میں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایودھیا ضلع میں کل ضلع پنچایت کے ارکان کی تعداد 40 ہے، جن میں سے سماجوادی پارٹی نے 24 نشستوں پر جیت حاصل کی ہے، جبکہ بی جے پی کو یہاں صرف 6 نشستیں ہی حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد امیدواروں نے 12 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں بھی بی جے پی کی حالت تشویشناک ہے۔ ایم ایل سی انتخابات کے بعد کاشی میں ضلع پنچایت انتخابات میں بھی بی جے پی کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ضلع پنچایت کی 40 نشستوں میں سے بی جے پی کے کھاتے میں صرف 8 نشستیں ہی گئی ہیں۔ وہیں متھرا ضلع کی بات کی جائے تو بی جے پی کو یہاں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ متھرا میں بہوجن سماج پارٹی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پارٹی کے 12 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ بی ایس پی کے بعد آر ایل ڈی نے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، وہیں بی جے پی 8 سیٹوں پر سمٹ گئی۔
اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے 8 ماہ قبل پنچایت انتخابات کو 2022 کا سیمی فائنل قرار دیا جا رہا تھا۔ ایودھیا، متھرا اور کاشی میں بی جے پی کی شکست نے یوگی حکومت کی نیندیں ضرور اڑاتی ہیں۔ مغربی بنگال سمیت ملک کی 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج کے اعلان کیے جانے کے ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دہلی میں پیٹرول کے داموں میں 15 پیسے جبکہ ڈیزل کے داموں میں 18 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 27 فروری کو پیٹرول 24 پیسے اور ڈیزل 17 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ تازہ اضافے کے بعد منگل کے روز راجدھانی دہلی میں پیٹرول کے دام بڑھ کر 90.55 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 80.91 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ مارچ سے ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی ہلچل تھی جس کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، تاہم اس سے قبل ایک عرصے تک روزانہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا جس کے سبب قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی تھیں۔ آئی پی ایل 2021 میں ایک ایک کر کے کئی کھلاڑیوں کے کورونا متاثر ہونے کے بعد آئی پی ایل کو روک دیا گیا ہے۔ پیر کے روز کولکتہ نائٹ رائڈرز کے 2 کھلاڑی کورونا مثبت پائے گئے تھے جبکہ آج سن رائزرز حیدرآباد کے وکٹ کیپر بلے باز ردھیمان سہا کی کورونا رپورٹ بھی مثبت آئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ویسے بھی ملک میں کووڈ-19 کی دوسری لہر کے باوجود آئی پی ایل کو جاری رکھنے پر مختلف حلقوں کی طرف سے نکتہ چینی کی جا رہی تھی، لیکن اب کھلاڑیوں کے تیزی سے کورونا مثبت ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ کانگریس نے حال ہی میں آئی پی ایل کو جاری رکھنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے ورچوئل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس وقت ملک عالمی وبا کی لپیٹ میں ہے اور موجودہ ماحول آئی پی ایل جیسے بڑے میچز کے انعقاد کے لیے موزوں نہیں ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج ریاست میں 15 مئی تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ وزراء اور عہدیداروں سے ملاقات کے بعد لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا کہ اس کے تفصیلی رہنما خطوط اور دیگر سرگرمیوں کے سلسلے میں بحران انتظامیہ گروپ کو آج کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا یہ فیصلہ پٹنہ ہائی کورٹ کے ذریعے کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کو لے کر ریاستی حکومت کی تنقید کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے جسٹس نے مشاہدہ کیا تھا کہ یہ مکمل طور پر ایک ناکامی کی طرح ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت عدم استحکام کی کیفیت سے دوچار ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریاست میں لاک ڈاؤن نافذ کیا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا تھا کہ یا تو ریاستی حکومت لاک ڈاؤن کا اعلان کرے یا عدالت کو مناسب حکم جاری کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں عالمی خبر کی طرف۔ میانمار میں پارسل بم دھماکے کے نتیجے میں ایک سابق قانون ساز اور شہری نافرمانی کی تحریک میں شمولیت اختیار کرنے والے 3 پولیس افسران سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دراصل 1 فروری کو نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی کی سربراہی میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے ہی میانمار میں رہائشی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے دھماکوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور بعض اوقات سرکاری دفاتر یا فوجی مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ دھماکہ مغربی باگو میں میانمار کے جنوبی وسطی حصے کے ایک گاؤں میں شام 5 بجے کے قریب پیش آیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گاؤں کے ایک مکان پر کم از کم ایک پارسل بم پھٹنے سے 3 دھماکے ہوئے جس میں آنگ سان سو چی کی نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی یعنی کہ NLD پارٹی کے ایک مقامی قانون ساز کے علاوہ 3 پولیس افسران اور ایک رہائشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز میانمار کے طاقتور باغی گروپوں میں سے ایک کاچن نے دعویٰ کیا تھا کہ فضائی کارروائی کے بعد واپس آنے والے فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔